السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. محترم حضرات علماء کرام، میں انشاءاللہ 13 سے 14 منٹ بات کروں گا اور جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کو آخرت سے کس چیز سے دھوکے میں رکھا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں. اور ہر آدمی یہ دیکھے، میں سب سے پہلے میں اور اس کے بعد آپ سب، کہ ایک چیز پر یہ یقین ایک کامل ہوتا ہے کسی کا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا عمل اس یقین سے ملاپ کرے. مثال کے طور پر اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آج اس موبائل کی قیمت 50,000 ہے، لیکن اس کو اندر کی بات یہ معلوم ہو گئی کہ کل اس کی قیمت 55,000 ہونی ہے، تو جو اس کا تاجر ہوگا جتنا پیسہ ہوگا وہ آج لگا کر کے موبائل کو لے لے گا تاکہ کل 5,000 روپے ایکسٹرا میں بیچ لے. لیکن اگر اس کو معلوم ہوگا کہ نہیں یہ ایک محض افواہ ہے، ایسا نہیں ہونا ہے، تو وہ اپنا پیسہ نہیں لگائے گا. لیکن اگر اس کو یقین ہوگا کہ نہیں صاحب کل ایسا ہی ہونا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جتنا پیسہ اس کے پاس ہوگا وہ لگا کر کے. کیونکہ اس اپنے یقین کے تحت اس کا عمل ہوتا ہے. تو مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، مطلب میں یہ کہہ دوں اگر کہ 95 سے 96% طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے کہ جس کو یقین ہے کہ آخرت ہے. 2-4% ہیں جو میں ان سے اس وقت بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں اس 95% سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ یقین ہے کہ آخرت ہے تو ہمارا عمل آخرت سے کیوں ملاپ نہیں کر رہا ہے؟ ہم وہ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ آخرت ہماری بن جائے؟ تو میں نے 5 یا 6 اور بھی اس میں باتیں ہو سکتی ہیں، میں 5 یا 6 باتیں جو عوام میں اور ہم میں ہیں ان کو ایک ایک آپ سے بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ، خاص کر ہم بھارت کو سامنے رکھتے ہیں، کہ اس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا اور ہم نیک ہو جائیں گے. ابھی وہ اپنے مرضی کے تحت سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ چکر چلا رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا، کسی نے 55 سال، کسی نے 60 سال، کسی نے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم نیک ہو جائیں گے. کیونکہ آخر میں جب نیک ہو جائیں گے تو اپنے اللہ سے کر کے معاملہ کلیئر کر لیں گے. یہ پہلی بنیادی وجہ ہے. آئیڈیا برا نہیں ہے، آئیڈیا اچھا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اللہ سے یہ گارنٹی لکھائی ہے کہ ہم 55 سال اور 60 سال تک رہیں گے؟ ابھی تو اس کرونا کے ٹائم پہ ہم نے کتنوں کو دفنایا ہے اور ہم بچے ہوئے ہیں، یہ شکریہ ہے، لیکن دفنایا ہم نے سب کو ہے، جوان کو بھی بوڑھے کو بھی. تو یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ ایک وقت نیک ہوگا، ہم نیک ہو جائیں گے، یہی وجہ ہے. اسی آئیڈیا کی بنیاد پر بھارت کا ایک بڑا طبقہ بوڑھا ہو کر حج کرتا ہے کہ اس وقت جائیں گے اور وہاں سے ایک دم سارا معاملہ کلیئر کر کے اور دودھ کے دھوئے رومال کے پوچھے بن کر آ جائیں گے اور اپنی لائف گزار لیں گے. ایک بڑا طبقہ داڑھی بھارت میں رکھتا ہے، علماء کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں. کب رکھتا ہے؟ 50 55. کیا اس کو اس سے پہلے مسئلہ نہیں معلوم ہے؟ مسئلہ معلوم ہے. اس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اس وقت کر کے پھر توبہ چلا کر کے معاملہ ختم کر لیں گے. یہ پہلی بنیادی وجہ ہے جو شیطانی آئیڈیا ہے کہ آپ اور ہم زندہ رہیں گے 60 سال تک. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی موت دیتا ہے جو ایک سانس بھی نہیں لیتا، دنیا میں مر جاتا ہے. بھئی کیا مزہ ملا؟ ماں نے 9 مہینے جھیلا اور 1 سیکنڈ میں بچہ مر گیا. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جس کی تم امید لگائے بیٹھے ہو اس کے بارے میں دیکھ لو کہ میں 1 سیکنڈ والے کو بھی مارتا ہوں اور 100 سال والے کو مارتا ہوں. یہ آئیڈیا غلط ہے. یہ ایک وجہ ہے کہ ہم آخرت سے دھوکے میں ہیں. یہ بات آپ نے سمجھا پایا؟ دوسری وجہ یہ مولانا شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ
نے اپنے وصیت العرفان میں لکھا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، ہمارے والد، بڑے والد محترم مولانا ارشاد احمد صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند، ان کی مجلس لگتی تھی تو اس میں وہ پڑھا گیا، 86 کی بات بتا رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے اگر توبہ کا ٹیبلٹ رکھا ہے، انہوں نے مرہم کی مثال دی ہے کہ اگر تمہارے گھر میں آگ سے جلنے کا مرہم برنال رکھا ہوا ہے، بچے نے جا کر کے جان بوجھ کر کے آگ میں ہاتھ ڈال دیا، امی نے پوچھا بیٹا کیوں ڈالا؟ کہا امی برنال رکھا تھا اس لیے میں نے ڈال دیا۔ برنال کمپنی والے نے بھی یہ سمجھ کر برنال نہیں بنایا ہے کہ تم جان بوجھ کر آگ میں ہاتھ ڈالو اور پھر برنال استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ رکھا ہے، توبہ کا مرہم، لیکن توبہ اس لیے نہیں ہے کہ پلاننگ سے گناہ کیا جائے اور پھر بعد میں کیا کر لیا جائے، توبہ کر لیا جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ پلاننگ سے گناہ کرتے ہیں توبہ کے امید پر، انہوں نے کہا ایسے لوگوں کے بارے میں بہت کم چانس ہے کہ پروردگار عالم ان کو توبہ کی توفیق دے۔ دن پر دن وہ ٹالتا جاتا ہے کہ ہم توبہ کریں گے، اور اس سے پہلے ہی کیا ہوتی ہے، موت آ جاتی ہے۔ میں نے یہ تقریر کی تو ایک شوگر کا مریض مجھ کو بولا مولانا صاحب میں شوگر کا مریض ہوں، مٹھائی بہت پسند ہے، تبھی تو شوگر ہوئی ہے۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ گھر میں ٹیبلٹ رکھا ہے، چلو آج کھا لیتے ہیں، اس امید پر کہ ٹیبلٹ ہے گھر میں، چل کے گھر ٹیبلٹ کھا لیں گے، برابر ہو جائے گا معاملہ۔ ٹھیک ہے، آئیڈیا برا نہیں، لیکن گھر پہنچنے سے پہلے کام اگر تمام ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ہے توبہ کا ٹیبلٹ، لیکن توبہ اس غرض سے تو اللہ نے نہیں رکھا ہے کہ آپ پلاننگ سے ہم گناہ کریں اور بعد میں کیا کر دیں، توبہ کا ٹیبلٹ کھا لیں گے اور معاملہ بن جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، یہ یوسف مثال دے رہا ہوں، جب یوسف کے قتل کا ارادہ کیا تو اس میں سے ایک بھائی نے کہا کہ اچھی چیز نہیں ہے، لمبی داستان ہے، آپ لوگ پڑھے لکھے، کہا کہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے، کچھ بھی اپنا بھائی ہے یار۔ تو شیطان نے ان کو آئیڈیا دیا، شیطانی آئیڈیا ہے، اس نے کہا وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ابھی قتل کر دو، بعد میں توبہ کر لینا۔ کون کہتا ہے کہ تم قتل کا پیشہ اختیار کر لینا؟ ایک مرڈر کی بات ہے، کتنے نوجوان ہیں خاص کر کہ اسی امید پر لگاتار ایک گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، کیا کہ توبہ کر لیں گے۔ یہ دوسری بنیادی وجہ ہے کہ ہم آخرت سے غافل نہیں ہیں، آخرت جانتے ہیں، تبھی تو پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہ غافل والا تھوڑا پلاننگ کرتا ہے، یہ تو جس کو خوب شعور ہے وہ پلاننگ کر رہا ہے کہ ہم توبہ کر لیں گے۔ یہ دوسری بنیادی وجہ ہے۔ تیسری وجہ، میں پورے خاندان میں 20 لوگ عالم حافظ ہیں ہمارے ہاں۔ میں بھائیوں کے بیچ میں بیٹھا تھا تو ایک بھائی عالم نہیں ہے، بولنے لگا بھیا اپنے کو کیا چنتا ہے، ابا عالم، بڑے ابا عالم، چچا عالم، کوئی نہ کوئی گاڑی پارک کرا دے گا۔ کیا پتا چلا کہ شفاعت کا غلط کانسیپٹ، غلط تصور لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حبیب مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ بیٹی اس امید پر نہ آنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں۔ یہ کیوں بتایا؟ یہ تو ان کو سنایا گیا ہم کو ہماری تربیت کے لیے کہ شفاعت کے تصور کو صحیح رکھو۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں۔ ایک کالج کا پرنسپل کہتا ہے کہ میں 11ویں میں اس بچے کا داخلہ لوں گا جس کا فیصد 60 ہوگا، 10ویں میں اس کے علاوہ نہیں لے رہا۔ وہ اتفاق سے میرا دوست ہے۔ میں نے ایک صاحب سے کہا، اور صاحب آئے مولانا آپ کی بڑی بنتی پرنسپل سے، چل کے کر دو بچہ میرا 55%۔ ہم نے کہا چلو یار بات کر لیتے پرنسپل سے، گئے بات کی، انہوں نے کہا مولانا آپ کا معاملہ ہے، چلو کر لیتے ہیں۔ اب دوسرے صاحب کو معلوم ہو جائے مولانا کی تو بہت چلتی پرنسپل سے، وہ آئے، آ کر کے کہا کہ مولانا صاحب میرا بچہ 10ویں میں فیل ہے اور 11ویں میں داخلہ کروا دیے سفارش لگا کر، آپ بتائیے میں سفارش کے لائق ہوں؟ اس نے کہا تھا کہ 60%، چلو 55 پاس تھا، تم کہہ رہے ہو کہ ہمارا بچہ فیل ہے اور اس کو داخلہ کرا دو، مولانا کتنی بڑی سفارش لگا دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا تسودوا وجہی، کہ لوگوں مجھے قیامت میں شرمندہ نہ کرنا، میں اس لائق رہوں کہ تمہاری سفارش کر سکوں، مجھے اس پوزیشن میں لے جانا کہ میں یہ کہتے ہوئے گھبراؤں کہ یہ میری امت ہے۔ بچہ جو بہت شرارت کر لیتا ہے
تو باپ اپنے محلے میں اپنے گھر والوں سے اپنے رشتہ داروں میں یہ بتاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تعارف میں نہیں کہنا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ لمٹ کراس کر گئے. تو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسودوا وجہی کہ لوگوں میرا چہرہ سیاہ نہیں کرنا، ترجمہ ڈائریکٹ کر رہا ہوں، ہم نے شرمندہ زمانے میں کیا. تو اب حبیب مصطفیٰ سے لے کر کے نیچے تک جن لوگوں کو سفارش کا ہے 10ویں فیل نہیں ہونے پاؤ، پاس رہو، 33 نمبر ہے پالا چھو رہے ہو تو تم کو آگے بڑھا دے. تم فیل والے کو 11ویں میں داخلہ کیسے کرا دو گے؟ تو حبیب مصطفیٰ نے فرمایا کہ توکن من غیر آباد دینی. یہ کب کا واقعہ ہے؟ امت سے وضو کیے ہیں لیکن اتنی دین میں شرارت کیا ہے کہ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود دھنکار رہے کہ نکل جاؤ. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اصلاح ہی نہیں رکھا. یہ تیسری وجہ ہے کہ شفاعت کا غلط کانسیپٹ، غلط تصور موجود ہے. چوتھی وجہ، 4 منٹ اور باقی. چوتھی وجہ بہت سے فضائل جو صحیح ہے، فضائل کو صحیح معنی میں بتانے کے بجائے فضائل کو غلط معنی میں سمجھا جا رہا ہے. ہم مر جائیں گے، 1.25 لاکھ تسبیح پڑھ لی جائے گی اور وہ موت جس کا انتقال ہوا اس کی مغفرت ہو جائے گی. کیا ضرورت ہے اس کو اس دنیا میں نیک رہنے کی؟ 1.25 لاکھ پڑھوا لے گا، ختم ہو جائے گی بات. حج کرنے چلے جائیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ میں نے بھائی کا حق مارا، یہ کبھی نہیں معاف ہوگا. بھیا حقوق العباد ہے یہ. وہی امید پر آخری عمر میں گیا تھا کہ وہاں سے ہم سارا کلین کرا کے آ جائیں گے. تو جو فضیلتیں ہیں حدیث میں، صحیح میں بھائی حدیث میں ہے کہ ایک جمعہ جب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک اس کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. جب ہم نے یہ تقریر کر دی اور اس کی تشریح میں ایک جملہ نہیں کہا، وہ جملہ بتاتا ہوں کیا تھا جو کہنا چاہیے تھا، وہ جمعہ نمازی بن گیا. کیوں؟ اسے اگلے ہفتے آ کر کے پھر کلیئر کر لے گا. حالانکہ حدیث ایک دم صحیح ہے. مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ گناہ صغیرہ جو ہوئے ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے، گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معافی نہیں ہوتے ہیں. اب یہ حدیث ہے جو لگی ہوئی ہے، 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ضرورت کیا ہے آپ کو نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی؟ بھائی 80 سال کے گناہ تو ایسے معاف ہو رہے ہیں یار ضرورت پڑھنے پر. کیا ضرورت ہے آپ کو دنیا بھر کا پاپڑ بیلنے کی؟ اور حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا بھر کی باتیں بتانے کے بجائے ایک بات بتا دیتے کہ بابو یہ درود پڑھو 1 مرتبہ. 80 سال تو 1% بھی لوگ نہیں زندہ رہتے، 1 مرتبہ پڑھ لیں کافی ہے. 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ضرورت کیا ہے دنیا بھر کے کام کرنے کی؟ حقوق ادا کرو، فلاں کرو. کیا پتا چلا کہ ہم نے فضیلت کو جس طریقے سے عوام کو سمجھانا چاہیے تھا وہ بتانے کے بجائے ہم نے مطلق بات کی اور کنفیوز کر کے چھوڑ دیا. یہ چوتھی بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے معاملہ خراب ہے. 5ویں وجہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. موسانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کہا گیا کہ حضرت اللہ غفور الرحیم ہے، انہوں نے کہا اللہ غفور الرحیم یہاں بھی ہے یعنی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. زہر کھا لیتے ہو تو اللہ غفور الرحیم ہے، اس کے باوجود مر جاتے ہو نہیں مر جاتے ہو. بھائی زہر نے اپنے اثرات دکھلا دی. اللہ غفور الرحیم کا اگر یہ مانا ہے تو کوئی مسلمان زہر کھانے والے کو مرنا نہیں چاہیے کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. گناہ بھی تو زہر ہے، وہ گناہ کے لیے آپ نے طے کر رکھا اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا. بھائی غفور الرحیم کے معنی جان لو. میں ایک معنی بتا دیتا ہوں ورنہ پوری تقریر ہے. ایک معنی بتا دیتا ہوں. کبھی بھی مجرم سزا بھگتنے کے بعد آفیسر نہیں بنایا جاتا. نہیں سمجھے میری بات؟ ایک جج نے مجرم کو سزا دے دی کہ 10 سال آپ کو قید ہے، وہاں سے جب قید سے چھوٹا تو اب یہ بہت بڑا آفیسر بنا دیا جائے گا؟ نہیں. ٹھیک ہے چلو بھائی ختم دعائیں سزا. پروردگار عالم غفور الرحیم ہے. مومن سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یہ اس کی غفور الرحیم ہی ہے. ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مجرم کو لے کر جنت میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان کی رحمت کا تقاضا تھا. یہ معنوں میں سے ایک معنی ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. زیادہ یہ بنیادی باتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے ہم آخرت سے غفلت میں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.